بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ٹو ایم جمہور کی آواز۔ بشریٰ بی بی ضمانت پر رہا ہو گئی اور ضمانت پر رہا ہوتے ہی بنی گالہ پہنچی۔ وہاں پہ رہنما پہنچے، بیرسٹر گوہر عمر ایوب، وہ کیا نام ہے جی ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ، اور اس طرح کے وکلاء کی ایک بڑی تعداد۔ محترمہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نو نیور، ایبسولوٹلی ناٹ، کسی سے نہیں ملنا مجھے، یہ سب وارداتی ہیں، سب دو نمبر ہیں، جعلی لیڈر ہیں، جعلی وکیل رہنما بنے ہوئے ہیں، میں نے کسی سے نہیں ملنا۔ میں نے کہا میں کیوں ملوں ان سے؟ اس نے کہا میں ان سے کیوں ملوں، کیا کیا انہوں نے میرے لیے؟ میری ضمانت ہوئی ہے جس طرح ہوئی ہے مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے جناب بوری بسترا باندھا اور 1-2 گھنٹے بعد جناب لاہور روانہ ہو گئیں، بنی گالہ سے زمان پارک، اڈیالہ سے بنی گالہ، بنی گالہ سے زمان پارک۔ واہ واہ کیا بات ہے، جملہ آ گیا تاریخی۔ اور یہ جو سفر ہے 9 ماہ تقریباً وہ رہی ہیں جیل میں، 287 دن کسی نے بولا، چلو دن لگا لیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ان کی ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کی ضمانتیں مسترد ہوتی رہی، کیونکہ وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تھیں، تو لہٰذا وہ جناب ان کو اس کیس میں ضمانت دے کر رہا کر دیا گیا۔ لیکن ڈیل، مفاہمت، سمجھوتا، معافیاں تلافیاں، منت اللہ، جو مرضی نام دے لیں، اس کے تحت یہ سارا کام ہوا۔ یقین مانیے، جو کہتے ہیں نا جی میرٹ پہ رہائی ہوئی، کوئی تو میرٹ پہلے کہاں گیا تھا؟ یہ میرٹ پہ رہائی نہیں ہوئی، یہ ہو سکتا ہے کسی میرٹ والی جگہ پہ بیٹھ کے رہائی کی بات ضمانت ہوئی ہو۔ منتے ترلے بڑے ہو رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کا اس میں بڑا رول ہے، ان کی ضمانت پر رہائی میں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے فوری بعد ضمانت ملنا بات کہتے نا پردہ داری کی بات ہے، اور اس پردہ داری کے پیچھے بہت سے پردے ہیں۔ راز اٹھے گا، پردہ اٹھے گا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ پھر چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ تو اس وجہ سے اس نے پارٹی پہ چڑھائی کی، جیل سے باہر نکلتے ہی اس نے کھری کھری سنا دی۔ جو لوگ اس کے گاڑی میں موجود تھے، واقفان حال کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیچتے ہیں، یہ تو آپس میں لڑی جا رہے ہیں، مجھے ساری رپورٹیں مل گئی ہیں۔ اصل میں وہ کسی پہ اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے بشریٰ بی بی، وہ کھرناٹ کی سرخی خاتون ہے بھائی، وہ گاٹ کا اس نے پانی پیا ہوا ہے، ان کو کیا سمجھتی ہے؟ تو اس نے ہو سکتا ہے اپنے سورس سے لڑائے ہو، تو وہ خان سے بھی ملنے کی کوشش کی لیکن اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ جیسے وہ روبکار پہنچی ہے انہوں نے کہا بی بی آپ تو جائیں نا۔ جیل ہم نے فوری طور پر اس کا جو ساز و سامان تھا لپیٹا، گاڑی میں رکھا، تسبیحاں مسلح لوٹے شوٹے جو ہے نا وہ سارے بستر کمبل شمبل وہ سارے رکھے، انہوں نے کہا جی آپ تو جائیں۔ تو محترمہ جو ہے وہ تشریف لے گئیں۔ زمان پارک میں جانے کی وجہ یہ ہے، ایک تو اپنا وہ چیک اپ کرائیں گے لاہور میں شوکت خانہ کا ہسپتال میں، ان کے کان میں بھی درد ہے، باقی ان کے صحت کے مسائل ہیں، وہ علاج بھی کرائیں گی۔ دوسرا وہ جناب زمان پارک انہوں نے اپنے جہیز میں لکھایا ہوا ہے، وہ اپنے وہ جہیز میں لکھائی ہوئی جو زمین جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ کیوں اس کو چھوڑیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی فوری طور پہ زمان پارک پہنچوں، اور وہ جو یہ نہ ہو کہ یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اس کی ویسے نہیں بنتی، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی قبضہ وبضہ ہو جائے۔ تو جناب یہ معاملات جو ہے وہ چلے ہیں، لیکن پارٹی کے لوگوں کو اس نے لفٹ نہیں کرائی، اور اس نے کہا یہ کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی سب فیل ہوئے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی پارلیمنٹ لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی چیف ویپ بنا ہوا ہے، ادھر جو وکلاء ہیں باری باری فیسیں لے رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی مفت کیس نہیں لڑ رہا ہمارے لیے، غلط بات ہے، فیسیں لیتے ہیں، تھمنچو لیتے ہیں، تو یہ لائر ونگ ہے فلاں ونگ ہے۔ اس نے کہا میں دیکھ لیا۔ وہ تو یہ بھی بولا اپنے دوستوں سے جو قریبی ان کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کہتا جی بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، پاکستان کے سب سے انہوں نے کہا یہ احتجاج تو تم لوگوں سے ہو نہیں سکا، کسی جگہ 200 بندہ آ کے، اب جب باہر آئی ہیں ٹوٹل 15 لوگ تھے، پھولوں کی پتیاں پھینکنے والے، وہ ہو سکتا ہے پھول بیچنے والے ہی ہوں،
ٹوٹل 15 لوگ تھے اور پارٹی کا کوئی مرکزی رہنما وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ بھی آپ کو بتا دوں جب ان کو رہا کیا گیا ہے. نہ بریسٹر گور، نہ مریم، نہ سلمان اکبر راجہ، نہ شعیب شہین، کوئی نہیں تھا. ایون کہ پنڈی اسلام آباد کی مقامی قیادت بھی نہیں تھی. یہ بھی وہ بعد میں پہنچے جب وہ ان کو لے کر چلے گئے، وہ بعد میں پہنچے ہیں. یہ تو حال ہے. تو اس کو پتہ چل گیا. اس نے کہا جی اب یہ لیڈر شیڈر نہیں آ رہے، تو وہ مجھے کوئی لینے ہی نہیں آ رہا، کوئی ریسیو کرنے نہیں آ رہا، کوئی بات کرنے ہی نہیں آ رہا، تو کیا فائدہ ہے. تو وہ جناب یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں نے کہا آپ کو بتا دیں. چلی گئی ہیں وہ لاہور، چیک اپ کرائیں گی. پارٹی کے اوپر اب اس نے قبضہ کرنا ہے، بالکل کرے گی، کیونکہ عمران خان کے دونوں بہنیں بھی اندر ہیں. تو اب اس وقت پارٹی بالکل قیادت لیس ہے. وہ قیادت بھی فراہم کریں گی، احکامات بھی دیں گی، لیکن کہا گیا ہے کہ جی وہ کچھ بولیں گی نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو وعدے کی پاسداری ہے وہ کرتی کہ نہیں کرتی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس معاملے کو آپ ایسے نہ سمجھیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جناب یہ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے دنوں وہ خاموش رہتی ہیں، اور جو کمٹمنٹ جن لوگوں سے کی گئی ہے کہ میں خاموش رہوں گی، کیا اس کمٹمنٹ کو وہ پورا کرتی ہیں یا نہیں کرتی. یہ ملین ڈالر سوال ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.